السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن اور سورہ بقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 57 اور 58 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس کی تفسیر بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی مکمل کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم وہ ان دو آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرمائیے، جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ دوسری آیت بھی سماعت فرما لیں۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ اب ان کا لفظی ترجمہ وہ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ کل آپ فرما دیجئے، من جو کانا ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ کہ بے شک اس نے یعنی جبریل علیہ السلام نے نزلہ اتارا ہے اسے یعنی قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل مبارک پر، بإذنی حکم سے، اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کی جو بین یدیہ اس سے پہلے اترا، وہدن اور یہ سراپا ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ دوسری آیت کا لفظی ترجمہ، من جو کانا ہے عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدوً دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ یہ آیت نمبر 57 اور 98 ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کا وہ شرف حاصل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ تو یاد رکھیں، اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ یہ بھی ایمان یہود سے مایوسی کی ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن لانے والے جبریل علیہ السلام کی بھی دشمن ہیں، تو تمہارے دوست کیوں کر وہ بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ زندگی اور عیش و آرام کے بڑے ہی خواہش مند ہیں۔ اب فرمایا گیا ہے کہ ان کی خواہش مندی اس حد تک ہے کہ جو ان کے آرام کے خلاف احکام لانے والا ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بھی دشمن بن بیٹھے ہیں۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہود کی ایک جماعت کا ذکر تھا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے دراز عمر چاہتے تھے، عمر کی درازی چاہتے تھے، حالانکہ درازی عمر عذاب سے بچا نہیں سکتی، بلکہ ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ باعث عذاب ہے، کیونکہ وہ زیادہ عمر میں زیادہ گناہ کریں گے۔ تو اب ان کی دوسری حماقت کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لیے عذاب لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ تو ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس دشمنی سے عذاب گھٹے گا نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کی مخالفت عذاب کا باعث ہے۔ چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہود سے کہا گیا تھا کہ تورات کے علاوہ اور باقی آسمانی کتابوں پر جو ایمان لاؤ، وہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم تورات اس لیے مانتے ہیں کہ بلا واسطہ رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور یہ قرآن جبریل کے واسطے سے نازل ہوا ہے، اور یہ جبریل جو ہے وہ ہمارے سخت دشمن ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دشمن کا احسان اٹھائیں کہ اس کے لائے ہوئے قرآن کو مانیں۔
5واں تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کے دشمن، آسمانی کتابوں کے دشمن، اپنی موت کے دشمن. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو بغیر دیکھے ہوئے حضرت جبریل کے بھی دشمن ہیں، کہ قرآن کریم کو اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت جبریل کا لایا ہوا ہے. تو اے مسلمانوں، اگر یہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے کیا بعید ہے. یہ تمام محبوب ہستیوں کے دشمن ہیں، تو تمہارے اگر دشمن بن گئے تو ان سے کیا بعید ہے. اب فرمایا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ذرا سماعت فرمائیے گا. تفسیر کبیر، عزیزی، روح البیان وغیرہ اور تفسیر نعیمی اور جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں اس کا جو ہے ایک خوبصورت جو ہے وہ شان نزول بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو فدق کے ایک یہود کی جماعت نے اپنے سردار عبداللہ ابن سوریہ کو لے کر امتحان کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ابن سوریہ بولا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان، یعنی جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی چند علامتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے پڑھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں. فرمایا تحقیق کر لو. وہ بولا بتائیے آپ کے سونے کا کیا حال ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. تنام عینایا وقلبی یقظان. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جو ہے وہ جاگتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ بیدار رہتا ہے، وہ نہیں سوتا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو بولا کہ آپ نے سچ کہا، آخری نبی کی یہ علامت ہے. پھر بولا کہ اچھا چند باتیں دریافت کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو. تو پوچھا اس نے کہ بچہ کبھی ماں کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کے ہم شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بچہ ماں اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے، یعنی پانی سے بنتا ہے، مگر ان میں سے جس کی منی اوپر رہے یا جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہو یا جس کی منی زیادہ اور غالب ہو، بچہ اس کی شکل پر پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں مان جاتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے، آپ نے سچ کہا ہے. پھر پوچھا اچھا بتائیے کہ بچے کا کون سا عضو ماں کی منی سے بنتا ہے اور کون سا عضو باپ کی منی سے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل واما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ کی منی سے ہڈی، اسی طرح پٹھے باپ کی منی سے بنتے ہیں، اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن جو ہے وہ ماں کی منی سے بنتے ہیں. اس نے بولا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے. اب بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت، جو بعض روایات میں آتا ہے، اور زمین کی روٹی. یہ والی چیزیں جو ہے بعض روایات سے ملتی ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. اچھا بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر کون سی غذا حرام کی تھی اور وہ کیوں کی تھی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو آپ نے نظر مانی کہ خداوند اگر مجھے اس بیماری سے نجات ملے تو میں اپنے مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو اس نے بولا کہ آپ کی تو تمام باتیں سچی ہیں، بس ایک بات اور بتا دیجئے تو میں اپنی جماعت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ جب یہ سوال پوچھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل وحی لاتے ہیں، جو سارے پیغمبروں پر وحی لاتے تھے، اور یہی ان کے بھی رفیق ہیں. جب یہ بات اس نے سنی تو بولا ہم ایمان آپ پر نہیں لائیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جبریل ہی تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر میکائیل قرآن لاتا یا وہ لاتے تو ہم ایمان لے آتے. فرمایا اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ بولا دشمنی تو نہیں ہے، لیکن 20 رسالت ہمارے خاندان میں تھی، اب انہوں نے یہ عہدہ جو ہے وہ بنی اسماعیل کو دے دیا. پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سارے انبیاء آتے رہے، ان کے پاس یہ نبوت کا عہدہ لاتا رہا.
اب اس نے جو ہے وہ غلطی کر دی. یہ غلطی یہ کی ہے کہ بنی اسرائیل کے بجائے یہ بنی اسماعیل کے پاس نبوت کا عہدہ لے گیا. اس نے یہ غلطی کی ہے. اور ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب جو ہے وہ لانے والے یہی حضرت یعنی حضرت جبریل ہیں. اس وجہ سے ہم ان کے دشمن ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مانتے. اگر یہ آپ پہ وہی لاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو سچا نہیں مانتے. ہمارے پیغمبر نے خبر دی کہ ایک لڑکا بخت نصر عراق میں فلاں تاریخ پیدا ہوگا اور فلاں جگہ رہے گا. وہ بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو تباہ اور غارت کرے گا. ہمارے بزرگوں نے چند قاتل وہاں بھیجے تاکہ اس کی کسی ترکیب سے جو ہے وہ قتل کر دیں. تو انہوں نے اس بچے پر قابو بھی پا لیا مگر انہیں جبریل نے اسے بچا لیا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ دشمن ہیں. اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی لیکن جو معتبر کتب میں ملتی ہیں وہ یہی ہیں. اس کے علاوہ اس آیت کے شان نزول میں ایک جو ہے وہ تفسیر کبیر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین مدینہ منورہ سے باہر تھی تو آپ اکثر اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے قریب ہی یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا. آپ جب بھی اپنے زمین میں جاتے تو اس مدرسے میں ضرور تشریف لے جاتے اور یہودیوں کے وعظ و نصیحت سنتے. اتفاقاً ایک دن اسی مدرسے میں اس وقت پہنچے کہ جب وہاں سارے یہود علماء جمع تھے. سب نے کہا مرحبا مرحبا عمر آئیے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور غالباً آپ بھی ہم سے محبت رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی صحابی ہمارے مدرسے میں نہیں آتا. فرمایا کہ اے یہودیوں میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا اپنے دین میں کوئی مجھے شک ہے یا تمہارے دین کی طرف میرا جو ہے وہ میلان ہے یا میرا دل جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے. میں تو تمہارے مدرسے میں اس لیے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے قرآن کی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل معلوم کر کے اپنا ایمان اور قوی کروں. الحمدللہ اتنے روز کی آمد و رفت میں اپنے دین پر میرا ایمان اور میرا یقین اور بڑھ گیا ہے. اور تمہاری بد نصیبی پر افسوس کرتا ہوں کہ تم تورات میں اس نبی کے ایسے فضائل دیکھ کر پڑھ کر سن کر سمجھ کر اور ایمان نہیں لاتے. تب ان یہودیوں نے یہ تقریر کی کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے راز تمہارے نبی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم پر ساری مصیبتیں انہی کے ہاتھوں آئیں. تو میکائیل ہمارے دوست ہیں کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کے کھانے وغیرہ ملتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کا بارگاہ الہی میں کیا درجہ ہے؟ وہ بولے کہ دونوں بہت ہی مقرب بارگاہ ہیں یعنی دونوں محبوب خدا ہیں، دونوں پر تجلی الہی ہوتی ہے. تو جبریل دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف جو ہے وہ رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جیسے گدوں سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ جب وہ دونوں مقبول بارگاہ ہیں، وہ دونوں محبوب خدا ہیں، پھر ایک کا دشمن جو ہوگا وہ تو دونوں کا دشمن ہوگا اور جو دونوں کا دشمن ہوگا تو وہ رب کا دشمن ہوگا. یہ کہہ کر آپ حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے اور آپ نے یہ جو الفاظ فرمائے تھے کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوہ، کہ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. جب آپ نے اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکالے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے جس طرح کہ تفسیر نعیمی میں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو گفتگو تھی اس سے جو ہے وہ اپنے کلام کی موافقت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے وہ کلام نازل فرما دیا. قل من کان عدوا للہ عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک. یہ ساری آیت جو ہے وہ اسی طرح اتری جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو فرما رہے تھے. تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا میری امت میں ایک محدث ہے. محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے گفتگو کرتے ہیں اور یہی وہ شخص ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 تقریباً یا 15 ایسے اقوال ہیں کہ جن کے مطابق آپ نے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی موافقت فرماتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. یہ 12 آیات یا 12 مقامات تقریباً 18 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کوئی مشورہ دیا یا کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی موافقت پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا. اب یہاں چلتے ہیں اسی آیت کے ایک بعد حصے کی طرف، بلکہ اس سے پہلے ایک اور شان نزول بھی سماعت فرماتے ہیں کہ جو تفسیر نجوم الفرقان میں ہے اس میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت شان بیان کی گئی ہے. اس وجہ سے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں اور یہاں پہ یہودیوں کی جو ہٹ درمی ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان رکھوں گا.
تو یاد رکھیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے سنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ پھل وغیرہ چن رہا تھا، تو وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور کہا کہ بے شک آپ ان سے 3 چیزوں کے متعلق جو ہے وہ میں سوال کروں گا اور جن کو نبی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی ہیں تو آپ وہ 3 سوالوں کے جواب مجھے بتا دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت والوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جواب باری باری عطا فرمایا۔ پہلا سوال کا جواب فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا جبریل نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جبریل نے بتایا ہے۔ وہ کہنے لگا فرشتوں میں سے جبریل کا یہود کا دشمن ہے۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پہلے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ آگ آئے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کر دے گی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت والوں کو کھانے کے لیے سب سے پہلا کھانا جو ہے وہ مچھلی کا جگر کا ایک حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کا پانی نطفہ یعنی وہ پہل کر جاتا ہے یا سبقت اختیار کر جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے تو بچے کی شکل صورت جو ہے وہ مرد پر جاتا ہے، اور جب اسی طرح عورت کا سسٹم ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ عورت پر جاتی ہے۔ تو جب عبداللہ بن سلام نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک یہود بہتان لگانے والی قوم ہے، اگر ان کو میرے ان سوالات کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلتا تو وہ مجھ پر بہتان لگا دیتے۔ اتنی دیر میں کچھ اور یہودی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ اور عبداللہ بن سلام جو ہے وہ درخت کے پیچھے یا باغ میں کہیں چھپ گئے۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہم سے بہتر شخص ہے، ہمارے بہتر شخص کا بیٹا ہے، وہ تو ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رائے ہے تمہاری، اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے، یعنی وہ اسلام نہ لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ باغ میں سے باہر تشریف لائے، یعنی درخت کی اوٹ سے باہر تشریف لائے اور پڑھے، اونچی آواز سے یہ پڑھنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہودیوں نے یہ سنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہے تو یہودی کہنے لگے یہ تو ہم میں بہت برا شخص ہے اور ہم میں بہت برے شخص کا بیٹا ہے، اور عبداللہ بن سلام کی تنقیص بیان کرنے لگے، عیب جوئی کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اسی کا خوف رکھتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو سہارا دیا اور فرمایا پریشان نہ ہو۔ یہ جو ہے وہ روایات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب چلتے ہیں یہاں پہ یہود کی ہٹ درمی کی طرف۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں بھی آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی بیان کرتا چلوں کہ قرآن سے نسبت جو ہے یہ معیار شرافت ہے۔ حضرت جبریل کی فضیلت یوں بیان کی گئی کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر قرآن اتارا ہے۔ گویا قرآن کا اتارنا ان کے لیے وجہ فضیلت و شرافت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن سے جس چیز کی بھی نسبت ہو وہ عظیم تر ہوتی جاتی ہے۔ قرآن جس رسول پر اترا وہ سب رسولوں سے افضل ہے، قرآن جس ماہ میں اترا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں اترا وہ تمام راتوں سے افضل، جس امت کے لیے اترا وہ سب امتوں سے افضل۔ لہٰذا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سب انسانوں میں جو ہے وہ افضل ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں پہ ذرا ایک جو لوگ قرآن کریم سیکھتے ہیں لیکن تجوید نہیں سیکھتے ان کے لیے ذرا ایک
ایک اسی آیت سے جو ہے وہ ایک مثال پیش کرتا چلوں کہ اگر کوئی آدمی قرآن تو پڑھتا ہے لیکن تجوید نہیں سیکھتا کہ الفاظ کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کر سکتا تو وہ کتنا بڑا یا کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہاں پہ قاف قلب کا جو ہے یہ کاف موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹی آواز کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو باریک پڑھ دیا جائے تو یہ غلط ہو جاتا ہے اور عام اسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ کاف کش والی بن جائے، قلب کا ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ جبریل نے قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، آپ کے کتے پر جبریل نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ تو یعنی کتنا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور یہ معنی آدمی کو جو ہے یہ کفر میں لے جاتا ہے اور یہ کفریہ معنی ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے جو ہے وہ چاہیے کہ ایک دفعہ ضرور کسی عالم یا عالمہ کو اپنا قرآن کریم پڑھ کر سنائے، اس سے جو ہے اس کی تصحیح کروائے کہ میرے اگر کوئی الفاظ ٹھیک نہیں ہیں تو وہ میں ٹھیک کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو میں تو قرآن کریم سمجھ کے پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ میں دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے فیض مل رہا ہے، تو ایسا کہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور جبریل نے اپنی طرف سے یہ گڑھ کر قرآن نہیں لائے بلکہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن لائے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ اور میں نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں پہلے بیان کیا تھا کہ غیب کا معنی وہ بیان کیا تھا کہ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم نہ ہو سکے، یعنی جو 5 خواص سے معلوم نہ ہو سکے اسے خواص خمسہ کہتے ہیں، وہ غیب ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب مبارک پر نازل ہوا، اور دل جو ہے وہ حواس خمسہ میں سے نہیں ہے۔ تو تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کی باتیں کرتے ہو، قرآن کی روح سے یعنی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ غیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غیب کو جانتے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، یہ قرآن سارے کا سارا غیب ہے جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، یہاں قرآن کریم میں یہ جو آیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر حضرت جبریل قرآن کو اتارتے ہیں۔ تو بِإِذْنِ اللہ یہ نزول کے متعلق ہے، یعنی جبریل خود یہ قرآن نہیں لاتے بلکہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں، اور ان سے عداوت دراصل رب سے دشمنی، رب سے عداوت ہے۔ تو ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ قرآن تو ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اس سے خوش ہوتے، کیونکہ اس میں 3 صفتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مصدق لما بین یدی، ساری اگلی کتابوں کی کو جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، ان کو سچا فرماتا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو وہ سب غلط ہو جاتی، پچھلی کتابیں غلط ہو جاتی۔ اور دوسرا یہ کہ ہدن، یعنی اگلی کتابوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہدایت دینے والا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، اور ہدن کا مطلب یہ بھی ہے کہ احکام اس کے قیامت تک ہیں، یعنی صرف ایک بعد مدت کے لیے یا بعض سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور تیسری صفت دیکھیں، بشرا للمؤمنین، مسلمانوں کو خوشخبری دینے والا۔ اگر یہ بھی ایمان لے آئیں تو انہیں بھی یہ بشارت دے گا، جنت کی خوشخبری سنائے گا۔ ان کو چاہیے تھا کہ جبریل امین کا احسان مانے کہ وہ ان کے لیے ایسی اچھی کتاب لے آئے۔ یہاں پہ تفسیر خزائن العرفان سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اقتباس پیش کرتا ہوں۔ اس جگہ فرمایا کہ اس میں اشارتاً یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ زمانہ گیا جب جبریل عذاب لاتے تھے، اب تو بشارتیں لا رہے ہیں، تو پھر بھی ان کی عداوت سے باز نہیں آتے۔ یعنی پہلے حضرت جبریل کے 2 کام تھے، مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں لانا اور کفار کے لیے عذاب، مگر اب سلطنت مصطفیٰ کا دور رہا ہے، اب ان کا کام صرف بشارتیں لانا ہی ہے، عذاب لانا بند ہو گیا ہے۔ تو خیال رہے کہ قرآن سارے عالم
کے لیے ہدایت ہے، اور کافروں کو ایمان کی، مومنوں کو اعمال کی، گناہگاروں کو توبہ کی، نیکوکاروں کو بلندی درجات کی ہدایت دیتا ہے، مگر بشارت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم جیسے مومنوں کی مغفرت کی بشارت دیتا ہے کہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور صحابہ کو بلندی درجات کی بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام جو ہے وہ جنت میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دیتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ نبی ہم نے تمام امت پر آپ کو گواہ بنا دیا ہے۔ تو پتہ چلا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک جبریل سے عداوت سارے محکمہ ربانی بلکہ خود رب تعالیٰ سے عداوت ہے، جس کا نتیجہ خود اپنی ہلاکت ہے۔ دوسرا فائدہ، نبی کے لیے علم غیب ضروری ہے۔ دیکھیں ابن سوریہ نے جو ہے وہ علوم غیبیہ سے آپ کی نبوت آزمائی اور وہ باتیں پوچھیں جن تک ماہر طبیب اور کامل عقل مند کے ذہن کی رسائی نہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ میں تو مسئلے بتاتا ہوں شرعی اور مجھے غیبی خبروں سے کیا تعلق، بلکہ ایسے نفیس جواب عطا فرمائے جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، دنیا میں کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام لوگ تو انسانوں سے سیکھ کر عالم بنتے ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم خصوصاً قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے سیکھا، کہ اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک، کہ حضرت جبریل نے قرآن کریم یا قرآنی علوم تمہارے دل پر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل فرمائے، یا جس طرح کہ سورہ رحمان میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے آپ کو قرآن کا علم سکھایا۔ تو جس سے تمام علوم تمہیں جو ہے بغیر محنت حاصل ہو گئے ہیں، آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آپ کی شان، آپ کی فضیلت تمام سے بلند و بالا ہے۔ چوتھا فائدہ، علماء کاملین کو جائز ہے کہ مناظرے کے لیے مندروں یا گرجوں یا یہودیوں کے کنیسوں میں جائیں اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے یا کفار کی تردید کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مگر یہ انہی علماء کے واسطے ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قوی ایمان رکھتے ہوں۔ عام لوگوں بلکہ عام علماء کو بھی بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا جائز نہیں، ایسا نہ ہو کہ خود شبے میں پڑ جائیں۔ خاص علماء کو بھی مذکورہ صورتوں میں جو ہے یہ اجازت دی گئی ہے، بلا ضرورت ان کو بھی ایسی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تورات کے دیکھنے سے منع فرمایا تھا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ کبھی ان کی رائے کے مطابق قرآنی آیتیں اترتی تھیں، بلکہ بہت سی قرآنی احکام بھی ان کے حسب منشا آئے جن کا مختلف موقعوں پر ذکر کیا جائے گا۔ وہ موقع میں نے آپ کو بتایا وہ 18 ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام فضائل تھے جو ہمیں جو ہے وہ بتائے گئے۔ اور دوسرا یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باقی ملائکہ سے افضل ہیں، اسی لیے اس آیت میں ان کا ذکر جو ہے وہ میکائیل سے پہلے ہوا۔ نیز یہ قرآن وحی اور علم جو ہے وہ لائے جو کہ غذائے روح ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش وغیرہ لاتے ہیں جس سے بدن کی بقا ہے، اور روح بدن سے افضل ہے، اسی لیے اس کی غذا بھی بدن کی غذا سے افضل ہے، اور پھر حضرت جبریل بھی حضرت میکائیل سے جو ہے وہ افضل ہوئے۔ نیز قرآن کریم نے حضرت جبریل کی صفت میں فرمایا ہے مطاع ثم امین، کہ یہ وہ شخص ہے جو بڑا امانت دار ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل مطاع ہیں اور باقی سارے فرشتے ان کے مطیع یعنی فرمان بردار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ان کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ نیز حضرت جبریل کے ذمہ تمام انبیاء کرام کی خدمت رہی، اور دوسرے انتظام کرنے والے فرشتوں کے ذمہ جو ہے وہ عام مخلوق کی خدمت، تو بڑے مخدوم کا خادم بھی بڑا ہوتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقام و مرتبہ باقی تمام فرشتوں سے بڑا اور اعلیٰ ہے۔ یہ تھی ان 2 آیات کی تفصیل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔